آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ ازکا جو ہوتی ہے اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ اسے التمش پہ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ التمش جو ہوتا ہے نا وہ رتبہ کے ساتھ پھرتا ہے، شاید اسی وجہ سے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ چپ چاپ جو ہوتی ہے نا وہ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے۔ تو دوسری طرف التمش جب آتا ہے تو پھر آواز نہیں نکلتی، اسی وقت ازکا جو ہوتی ہے خاموش ہو جاتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے التمش کے غصے کا، کہ جب التمش غصہ کرتا ہے تو پھر کسی کو بھی نہیں بخشتا، چاہے اس کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے پھر چپ کر جاتی ہے اور نہ کوئی بات کرتی ہے۔ دوسری طرف التمش جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری آواز تک نہ سنوں۔ التمش کی امی جو ہوتی ہے وہ ازکا کے پاس آتی ہے اور آ کر بتاتی ہے، گلے شکوے کرتی ہے کہ التمش ہر وقت اسی کے پاس رہتا ہے۔ رتبہ جب آ کر گلے شکوے کرنا شروع کرتی ہے کہ التمش میری بات نہیں سنتا، ہر وقت اسی کے پاس رہتا ہے، اس میں پتہ نہیں اس کو کون سی خوبی نظر آتی ہے جو ہر وقت اسی میں گھسا رہتا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو ازکا جو ہوتی ہے وہ التمش کو کہتی ہے کہ تمہاری ضد ہے نا رتبہ، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے، یعنی کہ زندگی بھر تم یہ سبق بھول نہیں پاؤ گے۔ التمش کہتا میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کون سا سبق سکھاتی ہے، اور میں بھی تمہارے ہاتھوں سے اگر سبق سیکھ گیا تو میرا نام بھی التمش نہیں ہے۔ یعنی کہ التمش بھی فل غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے غصہ بھی آتا ہے اس کو، کیونکہ التمش شروع دن سے جو ہے نا وہ رتبہ کو چاہتا ہے، ازکا کی طرف تو وہ دھیان بھی نہیں کرنا چاہتا، بس مجبوری ہے اور وہ بیچارہ کیا کرے۔ ازکا جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے، تو دوسری طرف التمش کی امی جو ہوتی ہے نا وہ ازکا کو کافی باتیں سناتی، کہتی ہے اپنے آپ پہ اور اپنے خواب و خیالوں پہ تھوڑا کنٹرول کرو، تم میں اور تمہارے جذبات میں ذرا سا بھی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ التمش پھر تمہیں بھی چھوڑ دے۔ جب یہ بات سنتی ہے تو ازکا حیران ہو جاتی ہے کہ میری خالہ مجھے اتنی بڑی دھمکی دے سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رشتے اتنے نازک ہوتے ہیں پھر دھمکیاں بھی بڑی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ازکا حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، وہ بیچاری انہی لمحات سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان سے جان چھڑوانی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میں ان سے بچی رہوں اور وہ مجھ سے بچے رہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اسے اور بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر میرے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، اور میں ان کے لیے مشکلات زیادہ خریدنا نہیں چاہتی اور نہ یہ میرے لیے خریدیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ التمش کا سارا کیا دھرا ہوتا ہے، جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ چپ چاپ سننے پڑتے ہیں ان کو۔ تو دوسری طرف التمش کی امی جو ہوتی ہے نا کہتی ہے کہ چپ چاپ یہاں پہ کھڑی رہو، ٹھیک ہے، یہ جو تم زیادہ بولتی ہو نا اس کی وجہ ہی تمہیں لے ڈوبے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رتبہ جو ہے نا وہ التمش کی کزن ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو نہ تم جھٹلا سکتی ہو نہ میں جھٹلا سکتی ہوں۔ تو اتنے میں ازکا جو ہوتی ہے کہتی کزن نہیں، اگر کزن ہوتی تو کزن کی طرح رہتی، التمش کی ضد ہے، اور یہ ضد جو ہے نا یہی التمش کو لے ڈوبے گی۔ تو اس کی امی کہتی التمش کی امی کہتی چلو ٹھیک ہے، اس کو لے ڈوبے گی تو لے ڈوبنے دو، تمہیں اس سے کیا پرابلم۔ تو وہ کہتی مجھے پرابلم ہے، التمش میرا شوہر ہے اور میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں، مجھے ٹائم دینے کی بجائے اس رتبہ کو جا کر ٹائم دے رہا ہے، کوئی شرم حیا ہے اس انسان کو یا نہیں۔ اس کی امی کہتی کہ اسے کوئی شرم حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تم میں کوئی ہے تو تم خاموش ہو کر کھڑی رہو، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہارے لیے بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہوتی ہے نا کرنا چاہتی ہے ہر ایک بات جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو نہیں رہی ہوتی۔ ازکا جو ہوتی ہے نا جیسے ہی وہ باتیں سنتی ہے تو ازکا کے دل میں حیرانگی سی آ جاتی ہے کہ یار یہ میں نے کس طرح کا ان لوگوں کو پا لیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ایسے ہرگز بھی نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے پھر ہر بندے کو اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ازکا جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری کہتی کہ میں زمین جائیداد بھی دے بیٹھی ان لوگوں کو، اور اوپر سے یہ مجھے اتنی تڑیاں لگا رہے ہیں کہ جیسے میں ان کی خریدی ہوئی غلام ہوں۔ رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا تھوڑا بیمار ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے چل پھر تو رہا ہوتا ہے لیکن تھکن اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آگا چیک کرتا ہے گھر میں کہ اس کو کیا مسئلہ بن گیا، کیونکہ ڈاکٹر بلا لیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ گھر پہ آ جاتا ہے اور چیک اپ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈاکٹر نے بھی چیک کرنا تو پھر اسی طرح کے کام جو آتے ہیں نا وہ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی ٹینشن جو ہے وہ نہیں لینی، اور نہ ہی وہ کہتا کہ میں لوں گا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس سے کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے،
تو رتبہ کا والد ڈاکٹر سے اپنی دوائیاں وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے پوچھنا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان سب چیزوں سے قاصر ہے, نہ تو کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اسے کرنی چاہیے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس قسم کی کسی بھی جھنجھٹ میں پڑوں, ٹھیک ہے, یا نہ بعد میں میرے لیے بھی مشکلات ہوں اور آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. وہ انہی چیزوں سے بچنا چاہتا ہے اور بچ کر چلنا چاہتا ہے. وہ ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ طلب کر رہا ہوتا ہے رتبہ کا والد مہر علی, اور وہ ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی اچھی چیز جو ہے نا اسے سجیشن کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں کھانے میں کیا کھاؤں اور کن چیزوں کا پرہیز ہے. ڈاکٹر ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا تو نے کھانے میں کھانی ہے اور یہ ان چیزوں کے بارے میں تمہارا پرہیز ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا وہ تم نے نہیں کھانی. تو رتبہ کا والد مہر علی جو ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اچھے سے ڈاکٹر سے پوچھ لیتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بھی بخوبی ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اسے اپنی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے کر لوں. دوسری طرف عارفہ کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی شادی کا دن ہوتا ہے, تو فوٹو شوٹر جو ہوتا ہے نا وہ فوٹو شوٹ کر رہا ہوتا ہے عارفہ کی اکیلے کی, تاکہ وہ بعد میں اس لمحات کو دیکھ کے یاد کر سکے اور دیکھ سکے ان لمحات کو کہ میں اس وقت کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور اب اس وقت کتنی خوبصورت ہوں, ٹھیک ہے. تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی جو ہے نا فوٹو شوٹ ہونا چاہیے, میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو کرنا اس نے کیا ہے, عارفہ جو ہوتی ہے اس کو بتا دیتی ہے کہ آپ میری ہر اینگل سے تصویر لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عارفہ بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ شادی پھر جس انسان کی ہوتی ہے اس کی خوشی ہوتی ہے, خاص طور پر لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر ایک دلہن لے کر آ رہے ہیں. تو لڑکی والے پہلے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچی کی شادی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جب وہ اس گھر سے جانے کا وقت آتا ہے, رخصتی کا وقت آتا ہے, تو پھر ماں باپ اداس ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, کیونکہ پھر لمحات اور واقعات ہی ایسے ہوتے ہیں پھر گھر چھوڑنا پڑتا ہے. تو اسی طرح عارفہ پہلے تو خوشی ہوتی ہے, لیکن عارفہ کی بہن ازکیٰ جو ہوتی ہے نا وہ عارفہ کا سر لے ڈوبے گی, اور ڈوبنے کے چکروں میں ہے بھی, کیونکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اس کا کام تمام کر ڈالوں, کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنی جان چھڑاؤں. دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کیونکہ اس کو رتبہ نے پہلے ذلیل تو کروایا ہوتا ہے, لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ رتبہ میرے کیا مان رہی ہے, میری ہر ایک بات پہ غور و فکر کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں, تو وہ بھی جو اسی طرح اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جس طریقے سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ازکیٰ جو ہوتی ہے وہ عارفہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی کہ تمہیں شرم نہیں آئی. عارفہ کہتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتی بالکل اس انسان جیسی جس سے تمہیں بالکل نفرت ہو, ٹھیک ہے, اور بے حس اور بے جان انسان ہو تم, ٹھیک ہے. تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی اپنی بہن کی باتیں بتاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو. وہ کہتی کہ میں نے کیا باتیں بتائی ہیں, وہ کہتی سارا کیا دھرا تمہارا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم پھر اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کر سکو, ٹھیک ہے. تو تمہیں ذرا سا بھی ہوش و حواس میں رہتی ہو یا تم ادھر ہی کھوئی رہتی ہو کسی نہ کسی کام میں, ٹھیک ہے. تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم جو ہے کرتی پھرتی ہو ان سب چیزوں سے میں کنارہ کر جاؤں اور پھر دیکھتی رہنا خود ہی اور اپنا کرتی رہنا جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی کہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی. عارفہ کہتی میں نے کیا کیا تمہارے بارے میں. وہ کہتی کہ تم نے کیوں بتائی ہیں ساری باتیں جو ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو کہتی میں نے کچھ نہیں بتایا, نہ میں کسی کو بتانا چاہتی ہوں. یہ سارا کیا طرح جو ہے وہ تمہارا خود کا ہے اور تم خود ہی اس کو اب بھگتو اور بھگت کر مجھے بتاؤ پھر کہ کس طرح کا لگا میرا جو سرپرائز ہے نا تمہارے لیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے, ٹھیک ہے, تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں, ٹھیک ہے. آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں, ٹھیک ہے, فائدہ حاصل کرتے رہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے, یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں, ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرزم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخرکار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ عارفہ اور اس کے خاوند دونوں کی جو ہے نا نکاح ہو جاتا ہے، تو رتبہ اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے رتبہ کزن ہوتی ہے، پھر اس سے حال احوال تو پوچھنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھنا چاہتی ہے کس طرح کی شادی ہو رہی ہے۔ تو عارفہ کی امی جو ہوتی ہے وہ بھی آئی ہوتی ہے، بعد میں وہاں پہ اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ازکیٰ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بھی آیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے رتبہ جو ہوتی ہے ازکیٰ کی امی التمش کی امی سے مل رہی ہوتی ہے، وہ خود آ کر سلام دعا لیتی، رتبہ کہتی کیسی ہے پھوپھو جان، وہ کہتی میں بھی ٹھیک۔ یہ عارفہ کا شوہر ہوتا ہے جو بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ التمش اور ازکیٰ دونوں واپس جا رہے ہوتے ہیں عارفہ کی شادی سے، کیونکہ اب شادی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے۔ ازکیٰ کی امی کہتی کہ یہ سارا تماشا بعد میں لگا لینا، ابھی فی الحال ٹائم نہیں ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ ان دونوں کی بڑے اچھے اور پرسکون انداز سے شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے،
اللہ کرے کہ ان کی شادی اور اسی طرح قائم رہے تاکہ آنے والے جتنے بھی ان کے لیے وقت ہیں وہ خوشی اور خوش اسلوبی سے گزرے تاکہ وہ بھی ہو سکے۔